پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد کے کسی گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ لوہار روزانہ شہر میں اپنی دکان پر جاتا اور دن بھر محنت مزدوری کرتا۔ کبھی کوئی گھوڑے کی نال ٹھیک کروانے آ جاتا تو کبھی رکاب۔ غرض یہ کہ دن بھر کی مزدوری سے اسے کچھ دینار مل جاتے، جس سے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا۔ لوہار بہت ہی نیک انسان تھا۔ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر تھا۔ چاہے کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، لوہار نے کبھی شکایت نہ کی، بلکہ ہر قسم کی مشکل پر صبر و شکر کرتا۔ اسی وجہ سے گاؤں والوں نے اسے بوصابر کا لقب دے رکھا تھا۔ پورے گاؤں والے اس کی اس صفت کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی مشکل وقت آ جاتا تو گاؤں والے بوصابر سے ہی مشورہ لیتے۔ اسی گاؤں کے قریبی جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا، جو گاہے بگاہے اس گاؤں میں پہنچ جاتا۔ اس خونخوار درندے نے گاؤں والوں کے بہت سارے جانوروں کو اپنا لقمہ بنا لیا تھا۔ گاؤں والے اس شیر سے بے حد تنگ آ چکے تھے۔ سب گاؤں والے مل کر بوصابر کے پاس گئے، اس غرض سے کہ کوئی ایسا مشورہ مل جائے کہ اس درندے سے جان چھوٹ جائے۔ گاؤں والوں نے کہا اس شیر کو جنگل میں جا کر مار دینا چاہیے، مگر بوصابر بولا، بھائیو اگر میرا مشورہ مانو تو صبر کرو، اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ یہ شیر ہے، کوئی بکری نہیں جسے آرام سے کاٹ ڈالو گے۔ اگر ذرا سی بھی غفلت ہوئی تو کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ بوصابر کی یہ بات سن کر گاؤں والوں نے بوصابر کا یہ مشورہ مان لیا اور صبر کرنے میں ہی بہتری جانی۔ ابھی ایک دن ہی گزرا تھا کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 شکاری اس گاؤں پہنچے جو شیر کے منجھے ہوئے شکاری تھے۔ گاؤں والوں نے شکاریوں کو بتایا کہ شیر اس ساتھ والے جنگل میں رہتا ہے۔ شکاریوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح جب شکاری گاؤں پہنچے تو اپنے ساتھ شیر کی لاش بھی لے آئے، جسے انہوں نے بڑی جواں مردی سے مار گرایا تھا۔ گاؤں والوں کی جان اب اس خونخوار درندے سے چھوٹ چکی تھی۔ بوصابر نے تب گاؤں والوں سے کہا، دیکھا لوگو، آج صبر کرنے کی بدولت ہمیں اس خونخوار درندے سے نجات مل گئی۔ اگر ان شکاریوں کے برعکس ہم گاؤں والے خود جاتے تو یہ درندہ شاید ہمارے قابو میں بھی نہ آتا اور کسی نہ کسی کی جان بھی لے لیتا۔ اگلے کچھ ہی دنوں بعد گاؤں میں سلطان کی طرف سے چند کارندے آئے جو کہ جنگوں کی مد میں چندہ اکٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے بہت برا سلوک کیا اور ان کا سکون برباد کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کے کچھ شریر لوگوں نے تنگ آ کر ان سب کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں دریا میں پھینک دی۔ اس کے بعد وہ خود وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب گاؤں والوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب بھی سلطان کو اس بات کی خبر ہوگی کہ ریاست کے کارندوں کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ پورے گاؤں والوں کو تہس نہس کر دے گا۔ تمام گاؤں والے ایک بار پھر سے بوصابر کے پاس آئے تاکہ اس سے مشورہ کر سکیں۔ بوصابر نے پوچھا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گاؤں والوں نے کہا، ہمیں جلد سے جلد سلطان کے حضور پیش ہو جانا چاہیے اور اس سے معافی طلب کر کے امان مانگ لینی چاہیے۔ بوصابر کہنے لگا، میری رائے میں تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو خوشی سے جاؤ، مگر میں تو ابھی صبر ہی کروں گا۔ میں یہ دیکھوں گا کہ وقت کیا کمال دکھائے گا۔ بوصابر کی یہ بات سن کر پورے گاؤں والوں نے بھی صبر کرنے کا فیصلہ کیا اور سلطان کے پاس جانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سلطان کو ریاست کے کارندوں کے مارے جانے کی خبر مل گئی۔ سلطان غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سپاہیوں کا ایک دستہ بھیج کر گاؤں والوں پر حملہ کروا دیا۔ سپاہیوں کے اس دستے نے پورے گاؤں کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیا۔ گاؤں والے بوصابر کے پاس آئے اور کہنے لگے، پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہے، چلو اب سلطان کے پاس چل کر معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ بوصابر نے ایک بار پھر وہی جواب دیا، بھائیو میں تو کہتا ہوں کہ صبر کرو اور سلطان کے پاس نہ جاؤ۔ گاؤں والوں نے کہا کہ تیرے صبر کی وجہ سے ہی تو آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں، اب اور کیا چاہتے ہو؟ آخر گاؤں والے اکٹھے ہو کر خود ہی سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے اور معافی کی درخواست کی کہ ان کے گاؤں کو دوبارہ خوشحال کر دے۔ سلطان نے کہا، اگر پہلے ہی تم لوگ میرے پاس آ جاتے تو آج تمہارا گاؤں سلامت ہوتا۔ گاؤں والوں نے کہا، حضور ہم لوگ تو پہلے سے ہی آپ کے پاس آنے کا ارادہ کر چکے تھے، مگر ہمارے گاؤں میں ایک مرد زاہد لوہار ہے، ہم سب گاؤں والے اس سے مشورہ کیے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم پر کوئی بھی حادثہ پڑے تو ہم اسی سے مشورہ کرتے ہیں اور بہت ساری مصیبتوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ اس لوہار نے تو ابھی بھی نہ آنے کی صلاح دی تھی، مگر اس بار ہم اپنی مرضی سے آپ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ سلطان نے یہ سب سننے کے بعد فرمان جاری کیا، جو لوگ بھی اس حملے کے نتیجے میں برباد ہوئے ہیں
انہیں سرکاری خزانے سے مال دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ خوشحال ہو جائے، اور تباہ شدہ گاؤں کی مرمت کا کام بھی سرکاری خزانے سے کیا جائے گا، اور وہ شخص جو صبر کرنے کا کہتا ہے اسے گاؤں سے نکال دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ صبر کرو جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ سلطان کے حکم پر داروغے نے بوصابر کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ بیچارہ بوصابر اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ ایک سمت چل پڑا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ کہیں سے کچھ خرید سکے۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں کچھ لٹیروں نے انہیں آن گھیرا۔ کافی چھان بین کرنے کے بعد جب لٹیروں کو بوصابر سے کچھ نہ ملا تو انہوں نے بوصابر کے دونوں بیٹوں کو باندھا اور وہاں سے چلتے بنے کہ انہیں غلام بنا کر بیچیں گے۔ بوصابر نے صبر کر لیا مگر اس کی بیوی رونے لگی۔ بوصابر بولا، اے عورت صبر کر، اللہ ضرور ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ بوصابر نے اپنی بیوی سے کہا، تم ذرا یہاں رکو، میں اس گاؤں میں جا کر کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوصابر اس گاؤں کی طرف چل پڑا اور اس کی بیوی آنسو بہاتی دیکھتی رہی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سپاہی کا گزر وہاں سے ہوا۔ وہ زبردستی بوصابر کی بیوی کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ جب بوصابر کھانا لے کر واپس آیا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت غمگین ہوا اور خون کے آنسو پی کر رہ گیا، مگر اس بار بھی اس نے صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگلوں صحراؤں کو عبور کرتے کرتے دوسرے ملک کے کسی شہر میں پہنچ گیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک سرائے نظر آیا اور وہ اس سرائے میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے اس دن کسی امیر زادے نے سب مسافروں کے لیے مفت کھانا فراہم کر رکھا تھا۔ بوصابر نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر اس نے سرائے کے مالک سے کہا کہ بھائی، میں ایک مسافر لوہار ہوں، کیا مجھے یہاں کوئی کام مل سکتا ہے جس سے میں اپنی محنت کی روزی کما سکوں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، میرے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے اور اس شہر میں لوہاروں کی ویسے بھی بھرمار ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پیشے کے مطابق کوئی کام تمہیں مل سکے گا۔ ہاں، اگر تم شہر کے امیر کے پاس جاؤ تو شاید تمہیں کوئی دوسرا کام مل جائے، مگر جو کام بھی تمہیں امیر دے گا اس سے انکار مت کرنا اور چپ چاپ وہ کام انجام دینا۔ بوصابر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے سیدھا شہر کے امیر کے پاس پہنچا۔ امیر بہت ہی سنگ دل آدمی تھا۔ جب بوصابر اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک قلعے کی تعمیر کر رہا تھا۔ امیر نے بوصابر کو بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے کام پر لگا دیا۔ بوصابر بیچارہ پورا دن کمر پر پتھر اٹھاتا، مگر شام کو صرف اسے کھانے کو 2 روٹیاں ہی ملتیں۔ بوصابر صبر شکر کے ساتھ ان 2 روٹیوں سے اپنا گزارا کرتا رہا۔ ایک روز ایک مزدور کام کرتے کرتے سیڑھی سے نیچے گر گیا اور اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ درد کی شدت سے وہ زور زور سے چلانے لگا۔ بوصابر اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، بھائی صبر کر، صبر کرنے والے کو آخر اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اتفاق سے اسی دن سلطان بھی وہاں موجود تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس مزدور کا علاج کرواؤ اور یہ جو صبر کا واویلا کر رہا ہے اسے میرے اندھے کنویں والے زندان میں قید کر دو تاکہ اس کی صبر کرنے کی مراد پوری ہو سکے۔ چنانچہ بوصابر کو اندھے کنویں کے زندان میں قید کر دیا گیا، مگر اس نیک صفت انسان نے زندان کے تاریک دنوں میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلطان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا اور اگلے چند ہی دنوں میں اپنی ساری سلطنت اور مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر ابدی دنیا کی طرف چلا گیا۔ سلطان نے اپنے بھائی کو اپنی زندگی میں ہی قتل کر دیا تھا، مگر بغاوت کے خوف سے اپنی رعایا اور درباریوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اندھے کنویں والے زندان میں قید کر رکھا ہے۔ اب جب سلطان کا انتقال ہو چکا تھا تو تخت بھی لاوارث ہو چکا تھا۔ تمام درباریوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سب کے سب اس اندھے کنویں کے زندان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے جا کر دیکھا کہ بوصابر اللہ کی یاد میں مشغول تھا۔ درباریوں نے اسے سلطان کا بھائی سمجھا اور اسے جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ بوصابر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، چنانچہ اس نے سوچا کہ بہتر ہے اب بھی صبر ہی کیا جائے۔ درباری اسے سلطان معظم کہتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور شاہانہ لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا۔ بوصابر اب ایک سلطان بن چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اللہ نے صبر کے بدلے اس پر فضل کیا ہے، چنانچہ وہ امن و امان کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ رعایا بہت خوش تھی کہ ایک ظالم بادشاہ سے انہیں نجات مل گئی اور اب نیک دل بادشاہ ان پر حکومت کرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں بوصابر ایک نیک دل سلطان ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کی بیوی، جس کو ایک سپاہی نے اپنا غلام بنا رکھا تھا،
جب اس کو پتا چلا کہ ملک کا سلطان ایک نیک دل اور انصاف پسند انسان ہے تو وہ بھی سلطان سے انصاف مانگنے کے لیے دربار میں حاضر ہوئی۔ بوصابر نے اپنی بیوی کو فوراً پہچان لیا، مگر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے محل میں بھیج دیا جائے۔ بوصابر نے اگلا حکم دیا کہ اس سپاہی کو پیش کیا جائے جس نے اس عورت کو بیجا غلام بنا رکھا تھا۔ اس سپاہی کو بوصابر کے حکم پر پیش کیا گیا۔ بوصابر نے اس سپاہی کو زندان میں قید کر دیا اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ ایک درباری کو بہت تعجب ہوا کہ سلطان کل تک تو بڑا نیک بنا پھرتا تھا اور آج پرائی عورت کو اپنے محل بھجوا رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ لٹیرے جنہوں نے بوصابر کے بیٹوں کو اغوا کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم سلطان کے دربار میں غلاموں کے سوداگر بن کر جائیں گے اور ان دونوں لڑکوں کو ایک اچھی رقم کے عوض بیچ دیں گے۔ وہ انعام کی لالچ میں سوداگر بن کر بوصابر کے محل پہنچ گئے۔ بوصابر نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو انہیں بھی فوراً پہچان گیا اور آنکھوں کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ بوصابر نے کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو میرے محل روانہ کرو، اور دوسرے حکم پر ان لٹیروں کو زندان میں قید کروا دیا اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ جس درباری کو پہلے تعجب ہوا تھا، اس بار اس کا تعجب انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ بوصابر سے کہنے لگا، حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بوصابر بولا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ درباری بولا، حضور میں آپ کے نیک صفت ہونے کا گواہ ہوں، مگر آپ کے ان دو فیصلوں نے مجھے سخت حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بوصابر نے جواب دیا، اصل بات یہ ہے کہ میں تمہارے سلطان کا بھائی نہیں تھا، میں تو ایک غریب لوہار ہوں جسے اللہ نے صبر کے بدلے میں اتنی بڑی سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ بوصابر نے اس کے بعد درباریوں کو اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بتایا اور اپنی حقیقت سب درباریوں کے سامنے رکھ دی۔ سب درباریوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کو دل سے اپنا سلطان مانتے ہیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ جس سلطان نے بوصابر کو جلا وطن کیا تھا، اس کے خلاف رعایا نے بغاوت کر دی تھی۔ مجبوراً اسے اپنا ملک چھوڑ کر اسے وہاں سے بھاگنا پڑا اور پناہ لینے کے لیے وہ بوصابر کے دربار میں حاضر ہوا۔ بوصابر اسے دیکھتے ہی پہچان گیا اور اس ظالم سلطان سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں وہی لوہار ہوں جسے صبر کرنے کے سبب تم نے جلا وطن کر دیا تھا۔ آج دیکھو مجھے صبر کا پھل مل رہا ہے اور تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ مل رہا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کا صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔